اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اگر خوش ہیں تو جنت پکی ہے۔ آج کا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور والدین کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے اور والدین کیا ہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ اگر والدین خوش ہیں تو ہماری جنت پکی، اور والدین ناراض ہیں تو جنت کی گارنٹی نہیں۔ تو ہم سب کو جنت چاہیے، جب چاہیے تو والدین کو خوش رکھو۔ والدین کے نام پر صدقہ خیرات کرنا بھی حسن سلوک میں داخل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ ہے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، مسجد میں، مدرسے میں غریبوں کو، محتاجوں کو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرو۔ یہ بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک ہے۔ ان کے دوستوں کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اچھا معاملہ کرو، ان کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی غنیمت جان کر اپنی جنت کو پکی کرا لیجئے۔ اس لیے والدین کو غنیمت جانو، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کے ساتھ زور سے نہ بولا جائے، اف تک نہ کہا جائے اور بدتمیزی کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، جب بڑھاپا ہوتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے۔ بوڑھے کمزور شخص کی عقل بچوں جیسی ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ آپ لوگوں کو سنا دوں۔ ایک صاحب اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ ان کا بچہ بار بار پوچھتا ہے، ابو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پنکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر یہ بچہ کہتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے۔ وہ بار بار سوال کرتا ہے اور باپ بار بار پیار سے جواب دیتا ہے۔ مگر جب وہ شخص بوڑھا ہوا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کیا ہے تو پہلی مرتبہ بتلایا کہ ابا یہ فلاں چیز ہے۔ بوڑھا آدمی چونکہ بچے کے مانند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ خیر ایک مرتبہ تو بتلا دیا کہ ابا یہ فلاں چیز ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابھی تو بتلایا تھا، بھول گئے؟ آنکھیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، تیرے کان پھوٹ گئے، آنکھ تیری پھوٹ گئی، ابھی تجھے بتلایا تھا پھر بھول گیا۔ وہ کہتا ہے، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو کئی مرتبہ پوچھتا تھا کہ ابو یہ کیا ہے؟ ابو یہ کیا ہے؟ تو میں تجھے ہر بار پیار سے بتلاتا تھا کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ آج تو میرے کان اور میری آنکھیں پھوڑتا ہے۔ یہ تو زندگی ہے۔ آج میں بوڑھا، تو جوان، کل تو بوڑھا، آج تو جوان، کل یہ بوڑھا۔ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس لیے زندگی میں ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ اس 4 دن کی چاندنی کی غنیمت جان لیا جائے۔ اس جوانی کو، اس شباب کو، اس طاقت کو، اس حسن و جمال کو، اس علم کو، اس عقل کو، اس اسمارٹ زندگی کو غنیمت جان لو۔ یہ بوڑھے جن کی گالوں میں سلوٹ پڑ گئے ہیں، یہ بھی کل ہمارے جیسے نوجوان تھے۔ آج ان کے گالوں میں ہم سلوٹ دیکھ رہے ہیں، کل یہ بھی ہم سے زیادہ طاقتور اور ہم سے زیادہ حسین و جمیل بلکہ اسمارٹ تھے۔ ان کو دیکھ کر آدمی عش کرتا تھا، کیسا حسین، کیسا خوبصورت، کیسا نوجوان ہے۔ مگر آج دیکھیے، طبیعت ان کی طرف دیکھنے کو نہیں چاہتی۔ میرے دوستوں، ماں باپ کی قدر کر لی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرکشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں، اگر ان کو منایا جائے تو وہ جلدی سے ناراضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باپ ناراض ہو جائے تو وہ منانے کے لیے جائیں تو باپ ڈانٹ دیتا، امی ناراض ہو جائے تو اس کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو پھر منہ پھیر لیتی ہیں، اگر بھائی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے جائیں، دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ خاندان کا قریب سے قریب طرف بھی جب ناراض ہو جاتا ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے چل زبان مت کھول، میرے دروازے پر مت آنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا غفور الرحیم ہے، جس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کے پاس بندہ ایک مرتبہ آتا ہے اور گڑ گڑا کر کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ
اسرفوا علی انفسہم، بندہ نافرمانی کرتا ہے، بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو باپ کبھی نہیں کہتا میرا بیٹا، ماں کبھی نہیں کہتی میرا بیٹا، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نافرمان کو بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندے، کتنا پیارا لفظ ہے، یا عبادی اپنے صرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میرے عزیزو، تم نے اپنی نفس پر ظلم کیا، تم نے میری نافرمانی کی، اپنے اور اوپر ظلم کیا، ظلم کر کے مجھ سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، زمین و آسمان کے وسعت گناہوں سے بھر جائے، اور ایک مرتبہ تم میرے دربار میں آ کر معافی طلب کر لو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ ڈانٹتا نہیں، بھگاتا نہیں، غصہ نہیں کرتا کہ بوڑھے نالائق جوانی میں تو آیا نہیں، ہمارے سے کوئی ناراض ہو جائے اور چند مہینوں کے بعد آئے، ہم کہتے ہیں کہ اب آنکھیں کھلی تمہاری، اس سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ بڑھاپے میں آؤ، جوانی میں آؤ، جب بھی آؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔